فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 پر ہم پہنچ گئے۔ منافقین کی زندگی کی روش کا جو بیان آیت نمبر 8 سے شروع ہوا تھا وہ پوری شد و مد سے جاری ہے، اور آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ان منافق لوگوں کی ایک اور روش کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لانے کا کام کرتے ہیں، جو سچے اور حقیقی مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے ہوئے ہیں، جیسے تم مومن ہو ویسے ہی ہم بھی مومن ہیں، تم ہمیں اپنے آپ سے ہی سمجھو، ہم کوئی تم سے مختلف نہیں ہے۔ اب یہاں پر جملے کے اوپر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ منافق لوگ جب مومنوں میں اور عام مسلمانوں میں آ کر بیٹھتے تھے تو انہی جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے آس پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حقیقت میں مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں میں جب یہ آ کر بیٹھ جاتے تھے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بھرم، ان کی چال ڈھال، ان کی باتیں، ان کا رسپانس، سب کچھ اس طرح سے ظاہر کرنے کے لیے ہوتا تھا جیسے وہ بالکل اسی طرح سے مسلمان ہیں جیسے کہ باقی مسلمان ہوتے ہیں، اور یوں یہ لوگ بالکل چھپ کر رہ جاتے تھے، اور ان کو کسی طریقے سے بھی دوسروں سے الگ کر کے دیکھنا مسلمانوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اگر غور کریں تو یہی حال کم و بیش خود ہمارا بھی ہے۔ ہم صبح سے شام تک درجنوں لوگوں سے ملتے ہیں، اور ساری زندگی میں یہ تعداد ہزاروں یا شاید لاکھوں تک جا پہنچتی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی نہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ہم جن لوگوں سے مل رہے ہیں ان میں سے کون اصل میں اندر سے صحیح مسلمان ہیں اور کون منافق ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ اگر غور کریں، بات سخت ہے لیکن سچی بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اصل میں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اندر سے یہ ہمارے مخالف ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں کا ہمارے بارے میں بھی یہی خیال ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، یعنی جب وہ خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں ان لوگوں کی محفل میں بیٹھتے تھے جو انہی کی طرح کے شیاطین ہیں، جن کے اندر اسی طرح سے خبث اور شیطانیت بھری ہوئی ہے جیسے کہ یہ لوگ خود ہوتے ہیں، تو ادھر کہتے تھے کہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تم مسلمانوں کے ساتھ سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ ہم ان کے ساتھ اگر بیٹھتے ہیں تو اس کا مقصد کوئی سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک مذاق کی بات ہے، حقیقت میں تو ہم تمہیں لوگوں کی طرح کے ہیں اور تمہیں لوگوں کے ساتھ ہیں، اور تم ہمیشہ ہمیں اپنا دوست پاؤ گے۔ اب ان دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک کنٹراسٹ یہاں پر بتا دیا ہے کہ جب یہ مومنوں کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ اپنے جیسے شیطانوں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گویا یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے عادی ہیں، اور دونوں ہی گروپ ان کو صحیح طرح سے پہچاننے سے ہمیشہ قاصر رہتے ہیں، اور ان شیطانوں سے مل کر یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم جو وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو محض شغل میں لے کے لیے جا کر بیٹھتے ہیں، ہم تو وہاں محض وقت گزاری کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سنجیدہ تعلق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہ کبھی پہلے تھے، نہ آج ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے۔ ہم ان کی دعوت کو مذاق سمجھتے ہیں، ہم ان کی کتاب کو مذاق سمجھتے ہیں، ہم ان کے ضابطے اور قانون کو مذاق سمجھتے ہیں، ہم ان کے سارے نظام کو ہی مذاق سمجھتے ہیں، تو ہم بھلا ان کے ساتھ کسی حوالے سے کیسے سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ تو یقین رکھو کہ ہم تم میں سے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا لگاتے ہیں۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جواب دیتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ اصل میں ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، اور اللہ کے لفظ کا مطلب اگر آپ ذہن میں لائیں جو میری پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو مل جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون بنیادی طور پر ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری کے زوم میں آنکھیں بند کر کے جس راستے پر بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ آگے جا کر وہ ایک ایسی ہولناک کھائی میں گرنے والے ہیں کہ ان کے کہیں پڑخچے بھی کسی کو نہیں ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا قانون جن لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا کرے، مذاق کرے، تو اس کا مطلب ان کی نری تباہی اور نرے عذاب کے علاوہ اور بھلا
کیا ہو سکتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، یہ اپنے حال سے بے حال ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی اس روش کا آخر میں خود ان کے حق میں کتنا ہولناک نتیجہ نکلنے والا ہے، اور یہ اس طغیانی میں، اس سرکشی میں، اور اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے اس زوم میں، اس برتری میں کہ ہمیں تو کسی قسم کی کوئی نہ پرواہ ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ ہمیں کسی قسم کے کسی نقصان کا کوئی اندیشہ ہے، اور وہ آنکھیں بند کرے، یا مہون، آنکھیں بند کر کے اس راستے پر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اپنی تباہی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر سوار کر رہے ہیں، اور ان کو اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ عذاب پوری طرح سے ان کے سر پر آ کر تلا کھڑا ہوگا، جب ان کے پاس بچنے کی اور ان کو اپنی اس مصیبت سے جان چھڑانے کی کوئی مہلت نہیں ملے گی، کسی قسم کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کتنے سادہ اور دل نشین طریقے سے اپنی بات انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی اس کا معجزہ ہے، یہی اس کا آسان ہونا، روشن ہونا، دو ٹوک ہونا، بین ہونا، مبین ہونا۔ اس قرآن میں بارہا دعووں کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، اور صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والے کو ان آیات سے ٹھیک ٹھیک مفہوم اخذ کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ تھا مطلب سورۃ البقرہ کی آیات 14 اور 15 کا۔